السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے سلسلہ جو چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے اللہ رب العزت کی قدردانی، کہ پروردگار کی قدر بندوں کو کس حد تک کرنی چاہیے اور کتنی کرنی چاہیے، اور پروردگار بندوں کی قدردانی کیسے کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں، اس مضمون سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور پچھلے جو جتنے بھی کلپ گزرے ہیں اس میں بھی اس کا تذکرہ جو ہے بڑے بہترین انداز میں کیا گیا ہے۔ آگے سماعت فرمائیں کہ ایک صاحب اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے کہ جی میرا بیٹا بڑا اچھا اور بڑا نیک ہے اور اتنا قابل ہے کہ 50,000 روپیہ ماہانہ کماتا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر کہنے لگے کہ بس وہ تعلیم زیادہ حاصل کر گیا، ویسے تھوڑا بے ایمان ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا وہ تھوڑا، بھائی میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ تھوڑا بے ایمان ہو گیا ہے۔ اندازہ کریں کہ وہ 50,000 روپیہ کمانے پر اس کی تعریفیں کر رہے تھے، اور اس کے دہریہ بننے پر اسے احساس ہی نہیں، اور کہتا ہے کہ ایسے ہی تھوڑا سا بے ایمان ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر کسی کو بتا دو کہ میں عربی مدرسے میں پڑھتا ہوں تو دنیا دار حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ آج سبزی بیچنے والے کی قدر ہے، ٹانگا چلانے والے کی قدر ہے، دفتر کے چپراسی کی قدر ہے، اور گھر کے خاک روب کی، باہر کے خاک روب کی یعنی جھاڑو دینے والے کی بھی قدر ہے۔ لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ بندہ عربی مدرسے میں پڑھتا ہے تو لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، گویا بے قدروں میں گھر گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس دور میں دین کے اوپر جم جانا اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ پروردگار نے آپ حضرات کو دین کی محنت کے لیے چن لیا ہے۔ جب ہم کوئی سودا لینے جاتے ہیں تو اگر ہم سودے کے اندر کوئی نقص دیکھتے ہیں تو ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ کوئی بندہ بھی عیبدار چیز لینا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ اس نے اپنے بندے کو پیدا کر کے اس کے اندر پائی جانے والی خامیاں بھی گنوا دی۔ کہیں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا وقال الانسان عجولا،
انسان بڑا جلد باز ہے۔ کہیں فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا ہلوعا، بے شک آدمی بڑا ہی جی کا کچا ہے، یعنی کاہل اور سست ہے۔ اور کہیں فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، یہ ہے بڑا بے ترس نادان۔ انسان میں اتنے بڑے بڑے نقائص ہیں، جب مال میں نقص ہو تو لینے والا نہیں لیتا، مگر اللہ رب العزت کی مہربانی دیکھیے کہ وہ اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں کہ یک طرفہ سودا کر کے اعلان فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے جنت کے بدلے میں مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے یوں کہا ہے، تو با علم ازل مرادی دی، دیدی آنگے بعیب بخریدی، تو با علم آں و من بعیب ہما آں، رد مکن آنچ خود پسندیدی۔ اے اللہ، تو نے مجھے ازلی علم کے ساتھ دیکھا، تو نے میرے تمام عیوب کے ساتھ مجھے دیکھا اور پھر خرید لیا۔ تو وہی علم والا ہے اور میں وہی عیبوں والا ہوں۔ اے اللہ، اب اسے رد نہ کر جسے تو نے خود پسند کیا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ بھی اپنی دعا میں یہ اشعار پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں آج کے انسان پر ہیں، اتنی نعمتیں پہلوں پر نہیں تھیں۔ ہم بے موسم پھل کھاتے ہیں، پہلے یہ نعمت وقت کے اولیاء کو ملتی تھی۔ اس کے تذکرے قرآن مجید میں ہوئے کہ بی بی مریم کو بے موسم پھل ملے، اور آج کا عام آدمی بے موسم کے پھلوں کا جوس پی رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی تو پھل کھانا ہی ہوا۔ وہ میرے مولا، ہم پر تیری کتنی نعمتیں ہیں، آج بھوکا رہ کر مرنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے اور زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر، ہائی کولیسٹرول اور اسی طرح کی مہلک بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو جتنی نعمتیں آج ہیں اتنی پہلے نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے شکوے آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے۔ ہر بندے کی زبان پر شکوہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں آ رہا ہوتا، اس سے پوچھیں جناب آپ مسجد میں نماز میں نظر نہیں آتے، تو وہ کہے گا کہ ذرا طبیعت خراب تھی، ٹھیک ہو گیا تو آؤں گا۔ کسی اور سے پوچھیں کہ آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے، تو وہ کہے گا کہ ذرا کاروبار کی پریشانی تھی، ٹھیک ہو گئی تو آ جاؤں گا۔ گویا کہ ذرا سا بیمار ہو جائے یا کاروبار تھوڑا ڈاؤن ہو جائے تو ہم جو دروازہ سب سے پہلے بھولتے ہیں وہ ہمارے خدا کا دروازہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ بکری کو اس کا مالک آواز دیتا ہے تو وہ بکری بھی کھانا چھوڑ دیتی ہے اور مالک کے پیچھے آ جاتی ہے، لیکن ہمیں کھول کھول کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس طریقے سے، لیکن ہم سب کچھ سننے کے باوجود حرام کی جان نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ ہم بے قدرے ہیں۔ آج طبیعتیں ایسی بن گئی ہیں کہ انسان دوسروں کی قدر ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ہم سب سے پہلے اس پر قینچی چلاتے ہیں۔ ہماری اسی عادت کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں ان کو جن کو اللہ تعالیٰ ملانے کا حکم دیتا ہے۔ ہم تو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی بھی قدر نہیں کرتے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو باپ کی طرح پالتا ہے، لیکن جب چھوٹا بھائی جوان ہو جاتا ہے تو بچوں کی معمولی سی بات پر اپنے بڑے بھائی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے خون پسینے کی کمائی سے چھوٹے کو باپ بن کر پالا، سال ہا سال اس کی پرورش کی، ایم اے تک تعلیم دلوائی، شادی کی، گھر بنوا کے دیا، لیکن بچوں کی چھوٹی سی بات پر یہ چھوٹا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آج ذرا گھروں میں دیکھیں کہ بہن بھائی سے نہیں بولتی، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بات کرتا، باپ بیٹے سے نہیں بات کرتا، پڑوسی سے نہیں بات کرتا، ساس بہو سے نہیں بات کرتی، بہو ساس سے نہیں بات کرتی، بھابھی ننند سے نہیں بات کرتی، ننند بھابھی سے بھی نہیں بات کرتی۔ حتیٰ کہ بعض جگہوں پر میاں بیوی آپس میں بھی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بیوی سے پوچھو تو خاوند کے شکوے، اور خاوند سے پوچھو تو بیوی کے شکوے۔ اگر خاوند مر جائے تو یہی بیوی بیٹھی آنسو بہا رہی ہوگی۔ پوچھا جائے کہ اب کیوں رو رہی ہو، کہے گی جی وہ میرے بچوں کا باپ تھا، آخر اس نے مجھے چھت دی ہوئی تھی، مجھے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، میں عزت کی زندگی گزار رہی تھی، اب اسے اپنے خاوند کی اچھائیاں یاد آنے لگیں گی۔ اور اگر بیوی مر جائے تو خاوند پریشان ہو جاتا ہے۔ پوچھا جائے کہ جناب اب آپ کو کیا ہوا ہے، آپ تو کہتے تھے کہ میں اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ کہے گا جی اس نے میرے بچوں کو سنبھالا ہوا تھا، مجھے گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی، میں کہیں باہر آتا جاتا تھا تو مجھے تسلی ہوتی تھی، لیکن اب تو میرے لیے مصیبت بن گئی ہے، اب بیوی کی قدر مجھے آ رہی ہے۔ بھئی یہ قدر جو ہم مرنے کے بعد کرتے ہیں، کیا اس کی زندگی میں قدر نہیں کر سکتے تھے؟ اس ناقدری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں کی موجودگی میں نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اور جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب ہمیں ان کی قدر آتی ہے۔ انگریزوں میں دستور ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر منوں ٹنوں کے حساب سے پھولوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اس پر کسی انگریز نے ایک نظم لکھی، اس وقت پوری نظم تو نہیں سنا سکتے، اس کا پہلا مصرع بہت ہی عجیب ہے۔ اس نے لکھا ہے "Why do we wait till a person die"۔ یہ کیا بات ہے کہ کوئی مرتا ہے تو ہم پھول لے کے جاتے ہیں، ہم کسی کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ارے اس کا کیا فائدہ؟ اگر تم اس کی زندگی میں اس کو پھول پیش کرتے تو اسے بھی خوشی ہوتی اور خود تمہیں بھی خوشی ہوتی۔ ہمارے پاس بھی مشہور ہے کہ بندے کی قدر جو ہے مرنے کے بعد آتی ہے، یعنی انسان کی قدر اسی وقت آتی ہے جب وہ مر جاتا ہے یا کہیں چلا جاتا ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی قدر کریں، بیوی کی قدر کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، شوہر کی قدر کریں، پیر اور استاد کی قدر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں، اور اپنے رب رحمان کی قدر کریں، ناقدرے نہ بن جائیں، کیونکہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو پروردگار کو جلال آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی قدر کریں، اس لیے کہ ماں باپ اگر ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ہوں تو ان کا وجود اولاد کے لیے اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ وہ چارپائی پر لیٹے بھی رہیں تو وہ جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اولاد ان دعاؤں کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتی۔ وہ تو ماں باپ بھی جانتے ہیں کہ ان کا دل اپنی اولاد کے بارے میں کس قدر تڑپ رہا ہوتا ہے۔
ایک موضوع آ رہا ہے شیخ کی قدر اور منزلت کے تعلق سے۔ بندہ مرید ہوتا ہے کسی شیخ کا، بس وہ مرید ہونے کے بعد ایک دو مرتبہ اس سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، کبھی اگر اسے موقع مل گیا تو مجلسوں میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ کو ایسا بھول جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ جو ہے غائب ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب شیخ زندہ ہوتے ہیں تو مریدین اس کی قدر نہیں کرتے، ان کو اپنے معمولات کرنے کی فرصت نہیں ملتی، اور جب شیخ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ موٹے موٹے آنسو گرا رہے ہوتے ہیں اور کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اب اس جیسا شیخ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے دارالعلوم دیوبند سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ وہ مسلم شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے حضرت کی خدمت میں 2 سال تک رہے۔ وہ صبح اور شام حضرت کا درس بھی سنتے تھے، اور ان کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت و محبت تھی۔ وہ 2 سال تک سوچتے ہی رہے کہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کر فیض پاؤں گا، مگر 2 سال کے بعد ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں بیعت کا تعلق کن سے جوڑوں، کیونکہ انہیں ہمارے حضرت جیسا کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آیا۔ اس بات کو سوچ کر وہ اکثر رو دیا کرتے تھے۔ بالآخر وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں میں سے کسی غلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے زندگی میں کتنی بڑی غلطی کر لی۔ اگر میں ان سے بیعت ہو جاتا اور ہو کر 1 مہینہ بھی ان کے ساتھ اگر گزار لیتا تو شاید میرے باطن کے بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہو جاتا۔ ان کا رونا آج بھی جب یاد آتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ نعمتوں کی موجودگی میں جو ہے اس کی قدر کر لینی چاہیے تھی۔ یہی سب سے اعلیٰ بات ہوتی ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو یوں سمجھیں کہ اس جگہ پر حاضری کا مقصود حاصل ہو گیا۔ ہم مسلمانوں کا یہ حال بنا ہوا ہے کہ ہم نے جس پیر یا استاد سے پڑھا ہوتا ہے، سیکھا ہوتا ہے، اس کی بھی بے قدری کرتے ہیں۔ کوئی ذرا سی بات ہو یا نہ ہو، سنی سنائی بات پر بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس بدگمانی پر ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک صاحب جو آج بیعت جو ہے کر کے باقاعدہ روزانہ ملاقات کر رہے ہیں، آ کر مصافحہ کرتے ہیں، دم کرواتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں۔ کوئی کسی صاحب سے سنا کہ وہ آ کر ان کی شکایت کر رہے تھے، وہ کہے کہ جو ہے یہ فلاں صاحب اب آپ سے آ کر مل کر ملاقات کر کے دعائیں لیتے جا رہے ہیں، انہوں نے آپ کی پیچھے آپ کی غیبت کی، انہوں نے جو ہے آپ کے تعلق سے کچھ غلط بیانی کی۔ تو ان صاحب کے بات سے بڑا تعجب ہوا، جبکہ شیخ کا سلوک مرید کے ساتھ جو ہے کبھی بھی اس کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، شیخ کی فائدے کے لیے، شیخ کی ضرورت کے لیے، یا اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ایسا کبھی ہرگز نہیں ہوتا۔ اور ان کے ساتھ تو شیخ کا ہر وقت سلوک اچھا ہی رہا، مگر پتہ نہیں کس بات پر انہوں نے ایسی غیبت کر دی۔ اللہ ان کو بھی معاف فرمائے، سنانے والے کو بھی معاف فرمائے، مجھے بھی معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی جو ہے قدر کرتے ہوئے جس کی آپ کو قدردانی کرنی ہے، ابھی سے آپ ان سے کر لیجئے۔ شیخ آپ کا موجود ہے، اس کی قدردانی اگر اب کر کے اس سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ شیخ سے فیض حاصل کر لیجئے۔ ماں باپ با حیات ہیں
کیا ان کی قدر کیجئے، خوب قدردانی کیجئے، ان کے کچے کڑوے باتوں کو جو ہے آپ نے اصلاح کے لیے سمجھ کر جو ہے اس کو عمل کرنے کی، ان باتوں پر، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور ان کی قدردانی کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیجئے، ان کے ساتھ پیار اور محبت والا سلوک کیجئے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کیجئے، اور ان سے اچھے سلوک کی امید کر لیجئے کہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ بہترین سلوک ہی کریں گے۔ تو بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ انسانوں کی قدردانی ہوئی، پروردگار کی قدردانی تو بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی جو ہے بے مثال ہے۔ اگلے گفتگو کے اندر انشاءاللہ میں آپ حضرات کو سنانے کی کوشش کروں گا، کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت پروردگار بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔